السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن عبد اللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نعم الرجل عبد اللہ لو كان يصلي من الليل قال سالم فكان عبد الله بعد ذلك لا ينام من الليل الا قليلا۔ رواہ مسلم۔ محترم حضرات، صحیح مسلم کی ایک حدیث آپ حضرات کے سامنے پیش کی گئی ہے۔ اس حدیث کا پس منظر یہ ہے کہ صحابہ کرام جب رات میں کوئی خواب دیکھتے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے فجر کی نماز کے بعد اس خواب کو بیان کرتے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کی تعبیر دریافت کرتے۔ یہ حسب معمول ایسا ہوتا تھا۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خواہش تھی کہ کاش کہ میں بھی کوئی خواب دیکھوں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کی تعبیر سنوں۔ کہتے ہیں کہ میں ابھی نوجوان تھا، غیر شادی شدہ تھا، مسجد میں سوتا تھا۔ میں ایک دن خواب دیکھا کہ میں سویا ہوں اور میرے پاس دو فرشتے آئے اور مجھے لے کر کے ایک آگ کے گڑھے کے پاس لے گئے۔ اس آگ میں نے کچھ ایسے لوگوں کو دیکھا جن کو میں پہچان رہا تھا۔ آگ دیکھ کر میں اللہ کی پناہ مانگنے لگا، اعوذ باللہ من النار، اعوذ باللہ من النار، میں آگ سے اللہ کی پناہ چاہتا ہوں۔ اس کے بعد دوسرا فرشتہ میرے پاس آیا اور اس نے کہا لم ترع، ڈرو مت، تم خوف مت کھاؤ۔ کہتے ہیں کہ یہ واقعہ میں نے اپنی بہن حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے ذکر کیا۔ حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس خواب کو بیان کیا۔ خواب کو سننے کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حدیث پیش کی، نعم الرجل عبداللہ، عبداللہ بن عمر بہت اچھے آدمی ہیں، لو کان یصلی من اللیل، کاش کی وہ نماز تہجد کی پابندی کریں۔ یعنی اس خواب کے ذریعے بتانا چاہ رہے تھے آپ کہ جہنم کی آگ سے بچنے کے لیے نماز تہجد ایک اہم ذریعہ ہے۔ نماز تہجد کی پابندی انسان کو قیامت کے دن آخرت میں نجات دلائے گی اور جہنم کی آگ سے حفاظت کرے گی۔ صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ یہ خواہش ظاہر کی، کاش کی عبداللہ بن عمر رات میں نماز تہجد کی پابندی کریں۔ سالم کہتے ہیں فکان عبداللہ بعد ذالک لا ینام من اللیل الا قلیلا، اس کے بعد عبداللہ بن عمر کا حال یہ ہو گیا کہ وہ رات میں بہت کم سویا کرتے تھے۔ اس کے بعد سے عبداللہ بن عمر راتوں میں بہت کم سوتے تھے، رات کا اکثر حصہ وہ قیام اللیل میں اللہ کی عبادت میں گزارتے تھے۔ اس سے صحابی رسول عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، آپ کی حدیث پر عمل کرنے کا جذبہ معلوم ہوتا ہے، وہیں صحابہ کرام کا عبادات میں، اللہ کی عبادت میں کس قدر شوق تھا اور صحابہ اللہ کی عبادت میں کس طرح سے آگے آگے رہتے تھے، اس کا بھی تذکرہ ملتا ہے۔ قرآن مجید میں جگہ جگہ اللہ رب العالمین نے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث میں صحابہ کرام کے شوق عبادت کو بڑے واضح انداز میں ذکر کیا ہے۔ وہ صحابہ کرام جو دن میں اللہ کی راہ میں اللہ کے دین کی سربلندی اور اشاعت کے لیے جنگوں میں حصہ لیتے تھے، جہاد کرتے تھے، راتوں میں آ کر کے اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں قیام کرتے تھے، لمبے لمبے قیام، لمبے لمبے رکوع اور سجدے کرتے تھے اور اللہ کی رضامندی تلاش کرتے تھے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے سورہ زاریات کی 3 آیتوں میں، آیت نمبر 17، 18 اور 19 میں اللہ تعالیٰ نے صحابہ کے وصف میں فرمایا کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون وبالاسحار هم یستغفرون وفی اموالہم حق للسائل والمحروم۔ صحابہ کرام یہ وہ ہیں جو راتوں میں بہت کم سوتے ہیں، ان کا اکثر حصہ اللہ کی عبادت میں گزرتا ہے اور وقت سحر اللہ رب العالمین سے توبہ اور استغفار کرتے ہیں اور اپنے مال میں مقررہ حق سمجھتے ہیں، مانگنے والوں کے لیے بھی، اور وہ لوگ جو اپنی عزت نفس کے لیے اپنی ضرورتوں کو لوگوں کے سامنے بیان نہیں کرتے، نہیں مانگتے ہیں، خوددار لوگ ہیں لیکن ضرورت مند ہیں، ایسے لوگوں کو بھی اپنے مال سے ان کی مدد کرتے ہیں۔ اسی طرح سے سورہ سجدہ کی آیت نمبر 16 میں اللہ نے کہا تتجافى جنوبهم عن المضاجع
یدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. یہ صحابہ وہ ہیں کہ راتوں میں ان کے پہلو بستر سے الگ ہو جاتے ہیں، رات میں اٹھ کر کے اللہ رب العالمین کو پکارتے ہیں، اللہ کے عذاب سے ڈرتے ہوئے اور اللہ کی رحمت کی امید رکھتے ہوئے، اور ہمارے دیے ہوئے مال میں سے، ہماری دی ہوئی روزی میں سے یہ خرچ کرتے ہیں. سورہ فتح کی آخری آیت نمبر 29 میں اللہ تعالیٰ نے صحابہ کی تفصیل سے صفات ذکر کیا ہے. محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم. اس کے بعد صحابہ کرام کی عبادت کا تذکرہ کرتے ہوئے اللہ نے کہا تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود. یہ صحابہ وہ ہیں جن کو تم کبھی رکوع میں سجدوں میں دیکھتے ہو اور یہ ہمیشہ اللہ کی رضا اور اس کی خوشنودی تلاش کرتے ہیں، اور ان کے چہروں میں، ان کی پیشانی میں کثرت عبادت سے اس کی علامات، اس کی نشانیاں نظر آتی ہیں. تو صحابہ کرام ہمیشہ سابقون بالخیرات، نیکی اور بھلائی کے کاموں میں، اللہ کی عبادت میں ہمیشہ آگے آگے رہتے تھے. ہر لمحہ ان کا نیکیوں کی تلاش میں گزرتا تھا. مشہور حدیث وہ ہے جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس فقراء مہاجرین، غریب صحابہ آئے اور ایک فکر لے کر کے آئے. ذهب اہل الدثور بالدرجات العلا والنعیم المقیم. اے اللہ کے رسول، مالدار صحابہ تو نیکیوں میں، اجر و ثواب میں، بلند درجات حاصل کرنے میں، ہمیشگی کی نعمتوں کو پانے میں ہم سے آگے نکل گئے. حالانکہ یصلون کما نصلی ویصومون کما نصوم ویتصدقون ولا نتصدق ویعتقون ولا نعتق. ہم بھی، وہ بھی جیسے ہم روزہ رکھتے ہیں وہ بھی روزہ رکھتے ہیں، ہمارے برابر وہ بھی نماز پڑھتے ہیں، لیکن وہ مالدار ہیں، وہ اللہ کی راہ میں صدقہ اور خیرات کرتے ہیں. ہم غریب لوگ صدقہ اور خیرات نہیں کر پاتے. وہ اپنے غلاموں کو آزاد کرتے ہیں، ہم غریب ہیں، غلاموں کو آزاد نہیں کر پاتے ہیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بتایا، کیا میں تم کو ایک ایسی چیز نہ بتاؤں کہ اس چیز پر عمل کرنے سے تم ان کے درجے کو پالو گے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں ہر فرض نماز کے بعد 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ اور 34 مرتبہ اللہ اکبر پڑھنے کی تعلیم دی اور کہا کہ ان تسبیحات کو پڑھتے رہو. واقعہ مشہور ہے. تو آپ دیکھیے کہ صحابہ کرام نیکیوں میں ہمیشہ آگے آگے رہتے تھے اور ایک دوسرے سے نیکیوں میں، عبادتوں میں مقابلہ کرتے تھے، خیر کے کاموں میں. عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صحیح مسلم کی حدیث ہے، ان کی کثرت عبادت بہت معروف ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا کہ عبداللہ بن عمر بن عاص یہ مسلسل روزہ رکھتے ہیں، بلا ناغہ ہر دن روزہ رکھتے ہیں، اور پوری رات میں ایک مرتبہ پوری رات میں ایک قرآن ختم کر لیتے تھے قیام اللیل میں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب پتہ چلا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بلایا اور کہا کہ مجھے پتہ چلا ہے کہ تم بلا ناغہ مسلسل روزہ رکھتے ہیں اور رات بھر ایک رات میں قرآن ختم کر لیتے ہیں. تو انہوں نے کہا اللہ کے رسول ہاں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ مہینے میں 3 دن کا روزہ رکھو، 3 دن ایام 20 کے روزے رکھو. انہوں نے کہا اللہ کے رسول انی اطیق اکثر من ذالک، اس سے زیادہ میں رکھنے کی طاقت رکھتا ہوں. تو آپ نے کہا کہ ہفتے میں 3 دن روزہ رکھو. تو انہوں نے کہا اللہ کے رسول میں اس سے زیادہ روزہ رکھنے کی طاقت رکھتا ہوں. تو آپ نے کہا کہ ایک روزہ رکھو اور 2 دن غیب کرو. انہوں نے کہا اللہ کے رسول میں اس سے بھی زیادہ طاقت رکھتا ہوں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا فصم یومن وافطر یومن وذالک صیام داؤد وهو اعدل الصیام. تو پھر ایک کام کرو، ایک دن روزہ رکھو اور ایک دن غیب کرو، اور یہ صوم داؤدی ہے اور روزوں میں، نفلی روزوں میں سب سے افضل روزہ ہے. تو انہوں نے کہا اللہ کے رسول انی اطیق افضل من ذالک، میں اس سے بھی افضل روزہ رکھنے کی طاقت رکھتا ہوں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لا افضل من ذالک، اس سے افضل روزہ ہو ہی نہیں سکتا ہے. ایک دن روزہ رکھو اور ایک دن غیب کرو. اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن ختم کرنے کے بارے میں کہا کہ 1 مہینے میں قرآن ختم کرو. پھر انہوں نے کہا اللہ کے رسول میں اور زیادہ قرآن پڑھنا چاہتا ہوں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ہفتے میں ایک بار قرآن مجید کی تلاوت تم ختم کرو. تو آپ سوچئے کہ صحابہ کرام عبادتوں میں کتنا زیادہ آگے رہتے تھے کہ باقاعدہ ان کو سمجھانا پڑتا تھا کہ اپنی عبادت کو تم کم کرو، تمہارے اوپر تمہارے نفس کا حق ہے، تمہارے بیوی بچوں کا حق ہے، اور ہر ایک کا حق ادا کرو. وہ 3 صحابہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کے پاس آ کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کا حال معلوم کر کے تینوں جذباتی فیصلے کر لیے، میں شادی نہیں کروں گا، میں ہمیشہ روزہ رکھوں گا، میں رات بھر نماز پڑھوں گا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو منع کیا اور کہا کہ یہ میرا طریقہ نہیں ہے. فمن رغب عن سنتی فلیس منی. حضرت بلال رضی اللہ عنہ کے شوق عبادت کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ نماز فجر کے وقت کہا یا بلال حدثنی بارجا عمل عملتہ فی الاسلام. اے بلال تم مجھے بتاؤ کہ تم نے اسلام لانے کے بعد کون سا ایسا عمل کیا ہے جس عمل پر تمہیں سب سے زیادہ اجر و ثواب کی امید ہے، جس عمل کے بارے میں تم کو زیادہ قبولیت کی امید ہے. اس لیے کہ فإنی سمعت دفن علیک بین یدی فی الجنہ، اس لیے کہ میں نے جنت میں اپنے سامنے تمہارے جوتوں کی آہٹ سنی ہے.
تم جنت میں میرے سامنے آگے آگے چل رہے تھے. تو اس کے بعد بلال رضی اللہ عنہ نے کہا اے اللہ کے رسول میں دن اور رات کی گھڑی میں کبھی بھی جب میں طہارت حاصل کرتا ہوں چاہے وضو کی طہارت یا غسل کی طہارت تو جتنا ہو سکتا ہے مجھ سے میں وضو کے بعد یا غسل کے بعد ضرور نماز پڑھتا ہوں. تو یہ وضو کرنا طہارت حاصل کرنا اس کے بعد نماز پڑھنا یہ ایسا عمل ہے جس کی وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بشارت سنائی. تو آپ دیکھیے بلال رضی اللہ عنہ کا یہ شوق عبادت ہے. صحابیات میں اس کی بہت ساری مثالیں ملتی ہیں. مشہور واقعہ ہے صحیح مسلم کا زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبوی کے 2 کھمبوں کے درمیان ایک رسی باندھ لیا تھا انہوں نے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا اور کہا یہ کس کی رسی ہے؟ تو بتایا گیا کہ یہ زینب بنت جہش کی رسی ہے جو عبادت کرتے کرتے جب تھک جاتی ہے تو اپنے سستی کو بھگانے کے لیے اس کو پکڑ کر لٹک جاتی ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لا حلو لیصلی احدکم نشاطہ فاذا فطر فلیرقد. تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک نماز پڑھے اللہ کی عبادت کرے جب تک اس کے اندر نشاط اور چستی ہو. جب اس پر سستی غالب ہو جائے نیند کا غلبہ ہو تو جا کر کے سو جائے. اس کے اوپر اس کے نفس کا بھی حق ہے. ایک پر تو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابیہ حولہ بنت توید کے بارے میں کہا ہذہ الحولہ بنت توید زعموا انہا لا تنام اللیل. لوگوں کا کہنا ہے ان کے بارے میں کہ یہ رات بھر عبادت کرتی ہیں اور پوری رات نہیں سوتی ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعجب سے کہا کہ رات بھر نہیں سوتی؟ پھر آپ نے کہا خذوا من العمل ما تطیقون فواللہ لا یسأم اللہ حتی تسأموا. اللہ کی قسم تم سے جتنا ہو سکے تمہاری طاقت میں جتنا ہو اتنا عمل کرو. اس لیے کہ اللہ کی قسم اللہ تعالیٰ اجر و ثواب دینے سے نہیں اکتاتا، تم عمل کر کے اکتا جاؤ گے. اور اللہ رب العالمین کو وہ عمل زیادہ پسند ہے جو عمل انسان اگرچہ کم کرے لیکن پابندی سے کرے. اس لیے ہمیں چاہیے کہ عبادت اللہ کی عبادت یہ ہماری زندگی کا مقصد ہے. ہمیں اس مقصد زندگی پر ہمیشہ غور کرنا چاہیے اور اپنی زندگی کو غنیمت جانتے ہوئے اپنی زندگی کو امانت سمجھتے ہوئے ہمیں زیادہ سے زیادہ اللہ کی عبادت میں اپنے اوقات کو گزارنا چاہیے. اللہ ہم سب کو نیک توفیق دے. آمین. صلی اللہ علیہ نبینا محمد و آلہ وصحبہ اجمعین.